آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے 2 لفظ بولے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، اپنے نوکروں پہ حقوق اللہ حقوق العباد، پورا دین 2 لفظوں میں بیان کر دیا۔ حقوق اللہ نماز، حقوق العباد کسی پہ ظلم نہ کرنا، تو پورے دین کو 2 جملوں میں بیان کر دیا۔ تو ایک نماز اپنے خوبصورت بناؤ، نماز کو نا بنا سنوار کے پڑھو، تو آہستہ 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 اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کی مٹھاس نصیب فرما دے گی۔ اس میں اللہ نے مٹھاس رکھی ہے، لذت رکھی ہے، حوائج ضروریات کا پورا ہونا اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء۔ ابو ہریرہ، آپ نے فارسی کا ایک جملہ بولا ہوا ہے، ابو ہریرہ درد در شکم، پیٹ میں درد ہے؟ ان کا جی ہاں، قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء۔ ہمارے بہت سے زیادہ جن کو بخار چڑھ جاتا ہے تو وہ انگریزی کا لفظ بھی نہیں بولتے، یہ کافروں کی زبان ہے، ہم نے نہیں بولنی، موبائل انہیں کا ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن زبان ان کی نہیں بولنی۔ ایسی احمقانہ حرکتیں ہیں۔ میرے نبی اس وقت فارسی سب سے بڑے طاقتور تھے، تو اب ان کی زبان ہے درد در شکم، قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء۔ بیٹا ایک ایک آپ نماز پڑھتے ہو، آپ نماز کو بنا کے پڑھو تو آپ کو اللہ اس کی حلاوت نصیب فرمائے۔ اور دوسرا میرے نبی نے فرمایا کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی پہ زیادتی نہ کرو۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، ایک ظلم اور ایک ماں باپ کی نافرمانی۔ اس پر دنیا میں ہی پکڑ شروع ہو جاتی، آخرت کی آگے پکڑ ہے۔ دوسرا سیرت کو پڑھو، سیرت سے جی لگاؤ۔ میں نے جتنا آپ کو بیان کیا ہے، میں کوئی پڑھ کے نہیں، جو پڑھا تو جاتا نہیں، لیکن جب میں نے پڑھا تھا تو دل دے کے پڑھا تھا، تو مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا اور کہاں کہاں سے چیزیں جڑ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ سیرت کو پڑھو، آپ کو زندگی گزارنے کا پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ اور عبادات میں نماز پر کوشش کیا کرو کہ نماز خوبصورت بناؤ، نماز اچھی بناؤ۔ رامن میں بڑی شدت تھی، کسی کی 1 رکعت نکل جاتی تو 5 منٹ کان پکڑنے پڑتے تھے، اور 2 رکعت نکل جاتی تو 10 منٹ، 3 رکعتیں نکل جاتی تو 15 منٹ، اور عطیات میں شامل ہوتے تو 20 منٹ کان پکڑنے پڑتے تھے۔ ایک لڑکا مقرر ہوتا تھا، وہ سلام پھیرتے ہی دیکھتا تھا میری جماعت میں سے کون کون مسبوق ہیں۔ تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، جتنے آپ ہیں بس اتنا مجمع ہوتا تھا۔ فجر کی نماز بہت لمبی پڑھی جاتی تھی، سورۃ نون 1 رکعت میں، سورۃ ملک 1 رکعت میں، اور جمعہ کی صبح الف لام میم سجدہ اور دہر۔ اور وہ جو حافظ صاحب سلیمان صاحب تھے، تو ان کی آواز اتنی کوڑی تھی کہ اوپر سے تلاوت لمبی، تو ہم گرمیوں میں باہر سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ مثلاً یہ مسجد کی حدود باہر میں، تو یہاں سے ہمارے بستروں کی لائنیں ہوتی تھیں طالب علموں کی، تو میرا بستر جو تھا وہ 3ری لائن میں تھا، 1 2 3 40 لڑکے تھے ہم ٹوٹل۔ تو ہم لوگ ہمیں اٹھاتے تھے، بھائی نماز، بھائی نماز، ہم سوئے رہتے تھے، چونکہ ہمیں پتہ ہوتا تھا سورۃ نون پڑھنی ہے، جب آدھی گزر جائے گی پھر اٹھ کے وضو کریں گے اور سنتے پڑھیں گے اور شریک ہو جائیں گے، تو لہذا کوئی بھی نہیں اٹھتا تھا، سارے اطمینان سے اٹھتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہم حسب معمول سوئے ہوئے حافظ سلیمان کی سورت رحمۃ اللہ علیہ کی سورت فاتحہ سن رہے تھے، الضالین
ویسے ان کی آواز، ایک دم آواز آئی الم نشرح لک صدرک، اب جو لگے کرنٹ اور سارے اٹھ کے بھاگے، اور اس دن پتہ چلا ترتیب واجب نہیں ہے، جڑی شے پہلے کرنی کر لو۔ تو جلدی میں نے پورے بازو ایسے اندر حوض میں ڈالے، منہ پہ چھٹا مارا، پھر دونوں پاؤں ڈالے اور میں رکوع میں شریک ہو گیا۔ تو 8-10 لڑکے جو پھرتیلے تھے وہ کامیاب ہوئے، باقی سارے مسبوق ہو گئے۔ تو سب کی پیشی ہو گئی، تو مولانا ظاہر شاہ صاحب ہنس پڑے، کہنے لگے بزرگا ان کا تھا تکیہ، بزرگا یہ سمجھ رہے تھے کہ حافظ سلیمان سورۃ نون پڑھے گا، یہ آرام سے اٹھیں گے، یہ شریک ہو جائیں گے، آج ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اس نے الم نشرح پڑھ دی، چلو آج سب کو معاف کر دو۔ تو اس دن سب کی معافی ہو گئی۔ تو ایسے زبردستی سے نماز نہیں بنتی، اپنے ذوق سے نماز بناؤ اور سیرت کو پڑھو اور قرآن کو۔